بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہمیشہ سے ہی دو طرح کے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ ایک قسم جو اکثریت میں ہوتی ہے، وہ سوچے سمجھے بغیر ہی ہر اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو بڑے بزرگ، خاندان والے، آس پاس والے سب لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں، مگر انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، وہ جسٹ فالو کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایک الگ سوچ رکھتے ہیں، خاندانی روایات اور بزرگوں کے غلط طور طریقوں کو فالو نہیں کرتے اور سوالات کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے تمام پیغمبروں اور اولیاءوں کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا، تب ہی عام آدمی کی سوچ میں انقلابی تبدیلی آتی ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو بھی ایسی ہی دقیانوسی جہالت سے بھرپور ماحول اور سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے چنا گیا، اور ہمارے پیارے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی حالات فیس کرنے پڑے۔ وہ کون سے دلچسپ سوالات تھے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ہی مصر والوں سے پوچھنا شروع کر دیے تھے، جن کی وجہ سے سب کو گھما کے رکھ دیا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ زلیخا اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یوسف ایک خدا کی پرستش کرتا ہے اور مصر کے خداؤں سے بیزار ہے؟ مگر پوطیفر نے حقیقت جاننے کے باوجود یوسف کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ایک بچے کو یہ سب کیا معلوم، اس کی تو جیسے بھی تربیت کی جائے گی وہ ویسا ہی بنے گا، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اسے اپنے ساتھ محبت لے کر جائیں، اپنے خداؤں کے بارے میں بتائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تانگے میں سوار ہو کر چلا گیا۔ یوسف کو غلام کے بچے کے ساتھ جب زلیخا نے کھیلتے ہوئے دیکھا تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جیسا دکھانا چاہتا ہے دنیا کو وہی نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ کا ساتھ بھی تھا۔ لہٰذا زلیخا نے کنیز کو حکم دیا کہ یوسف کو تیار کر کے لائے اور شہر جانے کے لیے میرا تخت بھی تیار کروا دیا جائے۔ یوسف نے جب دیکھا کہ کئی آدمی زلیخا سمیت تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں تو اسے ان لوگوں پر بہت ترس آیا اور کہا کہ کیا میں اس تخت پر بیٹھنے کے بجائے پیدل چل سکتا ہوں؟ زلیخا بولی، کیوں، کیا تخت رواں پسند نہیں ہے؟ یوسف بولا، دوسروں کے کاندھوں پہ سوار ہونا پسند نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب سنگن ہو کر کھڑے رہ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ پھر حنیفر نے پیار سے کہا، جیسا بانو زلیخا بولتی ہے ویسا ہی کرو۔ لہٰذا یوسف حکم کو پورا کرنے کی خاطر تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت کو اٹھائے ہوئے کئی غلام ترقی یافتہ شہر مصر کی خوبصورت گلیوں اور صاف ستھرے راستوں سے گزر کر محبت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لمحے تو یوسف مصر کی عمارتوں کو دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر تخت کے نیچے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھکے ماندے غلاموں پر پڑی تو وہ بہت شرمندہ اور پریشان ہو گیا۔ پھر دریائے نیل کے پاس پہنچ کر زلیخا نے بتایا کہ اس دریا کے مغرب میں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب دنیائے مردگان ہے، اہرام مصر، جہاں مردوں کے ساتھ کافی مقدار میں کھانا پینا، مشروبات، لباس وغیرہ بھی دفن کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی اچھی زندگی گزار سکیں۔ کبھی کبھار تو غلاموں کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ خدمت کرتے رہیں۔ یوسف بولا، کیا مرنے کے بعد بوسیدہ جسم کھانا کھا سکتا ہے؟ زلیخا بولی، اس احرام میں جسم بوسیدہ نہیں ہوتا، اس لیے روح کبھی بھی کسی بھی وقت اس کے اندر واپس آ سکتی ہے۔ اگر واپس آ گئی تو اسے نئی زندگی مل جاتی ہے اور پھر وہ تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ یوسف بولا، اگر اسے زندگی مل جاتی ہے تو پھر اسے قبر سے کیوں نہیں باہر نکالا جاتا، کیونکہ باہر کی تو اچھی زندگی ہوتی ہے۔ زلیخا لاجواب ہو کر بولی، پتہ نہیں۔
یوسف کو بتایا گیا کہ اب ہم مصریوں کے عظیم خدا آمون کی صبح بیداری کی رسوم میں شرکت کریں گے۔ یوسف بولا، مطلب گزشتہ رات آمون عظیم خدا محو خواب تھا؟ زلیخا بولی، ہاں، مصریوں کے سارے خدا رات کو آرام کرتے ہیں۔ یوسف بولا، اگر کسی بندے کو رات کے وقت خدا سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کرے گا وہ؟ زلیخا بولی، بندوں کو بھی چاہیے کہ رات کو آرام کیا کریں۔ یوسف بیچارہ چپ ہو کر رہ گیا، ایسی بے وقوفی کی سوچ پر کیا کہتا۔ تخت رواں کو موبت کے سامنے رکھ کر سب اندر جاتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد زلیخا یوسف کو موبت کے طور طریقے بتاتی ہے کہ دریائے نیل کے مقدس پانی سے سب نہا کر آتے ہیں اور صرف کاہن ہی اندر جا کر آمون کو غسل دینا، لباس تبدیل کرنا، عطر لگانا وغیرہ سب کرتا ہے۔ زلیخا بولی، عبادت صرف آمون کے سامنے ہی کی جا سکتی ہے۔ یوسف بولا، میں نے تو سنا ہے خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ پھر یوسف کو دکھایا گیا کہ کس طرح کئی تالے اور دروازے کھولنے کے بعد اندر جا کے آمون کو عزت سے جگا کر نہلایا جاتا ہے، پھر زیور میک اپ سے آراستہ کر کے کئی قسم کے کھانے سامنے لا کر رکھے جاتے ہیں، پھر سبھی کھانے خود کھا لیتے ہیں اور اسے سجدہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ یوسف کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی جھکایا گیا خداؤں کے سامنے۔ یوسف بولا کہ یہ اتنے قیمتی زیورات اور سب کچھ کوئی چراتا کیوں نہیں؟ زلیخا چڑھ کر بولی، کاہن اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یوسف بولا، اچھا، آمون خود حفاظت بھی نہیں کر سکتا، کاہنوں کا محتاج ہے کیا؟ واپسی پر یوسف نے پھر سوال کیا کہ یہ آواز آمون کے اندر سے کیسے آ رہی تھی؟ پتھر تو بول نہیں سکتا۔ زلیخا پھر چڑھ کر کہتی ہے کہ وہ پتھر نہیں ہے، مجسم شکل میں روح ہے، وہ بے نیاز اور قدرت مند ہے۔ یوسف بولا، مگر میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ آرام کا بھی محتاج تھا، لباس، زیور، غسل کا بھی محتاج تھا، حرکت کرنے کے لیے بھی کاہنوں کا محتاج تھا، اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتا، اور وہ مکان، اولاد اور کئی دوسری چیزوں کا محتاج تھا۔ زلیخا ذرا چڑھ کر بولی، تمہارا مطلب ہے کہ ہم خود کھاتے پیتے، غسل کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو ہم اپنے خدا آمون سے زیادہ بے نیاز اور زیادہ طاقتور ہیں؟ یوسف بولا، تو کیا نہیں ہیں؟ زلیخا لاجواب ہو کر سوچ میں پڑ گئی، پھر پوتیفار کے سامنے جا کر بولی کہ آج میں نے یوزرسیف کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور لاجواب محسوس کیا۔ بظاہر تو وہ ایک بچہ ہے، مگر میرے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بہت سمجھدار ہے، اس نے تو مجھے بھی آمون کے بارے میں شک میں ڈال دیا ہے۔ پوتیفار سب جانتا تھا یوسف کے بارے میں، مگر بہت ہی دانشمندانہ جواب دیا اور زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ دانشمندانہ جواب کیا تھا؟ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔